محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سالوں تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لہٰذا آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اس دل دہلانے والی حقیقت کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ یعنی آخرت کی طرف جانا ہے۔ پیارے دوستو، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن اور انسان کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ روح قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میرے پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ ہم ملے اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی پہلے انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا، کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیز یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، لوگوں جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر میں پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، یعنی آگے آنے والے جو معاملے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت جو سختی ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے برعکس جو گناہگار، فاسق، فاجر اور بے نمازی انسان ہوتا ہے
تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ میرے پیارے دوستو، اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور تمام رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھا۔ میرے پیارے دوستو، اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر وہ عذاب قبر میں ملوث ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی قبرستان میں جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ پیارے دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ پیارے دوستو، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی رہے۔ نیک بندہ قبر میں بڑی راحت و سکون میں ہوتا ہے،
اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے، اور جس کے اندر اس کو تا قیامت رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ، پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں، اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی وحشت سے پریشان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ ہے عمل، جس طرح کی علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ جی ہاں دوستو، پیارے دوستو، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے بڑا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ و اعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدم مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اور آپ لوگوں میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔